بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک کوڑھی، ایک گنجا اور ایک نابینا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں بندوں کو آزمانا چاہا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ سب سے پہلے کوڑھی کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ اس کوڑھی نے جواب دیا کہ اچھا رنگ، اچھی جلد اور یہ کہ مجھ کو لاحق یہ مرض دور ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری جاتی رہی، اس کا رنگ خوبصورت ہو گیا اور جلد بھی اچھی ہو گئی۔ فرشتے نے پوچھا کس طرح کا مال تم کو زیادہ پسند ہے؟ اس نے جواب دیا اونٹ، یا پھر اس نے کہا گائے۔ اس بارے میں راوی کو شک ہے۔ اسے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی دے دی گئی اور فرشتے نے اس سے کہا اللہ تمہیں اس میں برکت دے۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا عمدہ بال، اور یہ کہ میرا یہ عیب ختم ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھے ناپسند کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا جس سے اس کا یہ عیب جاتا رہا اور اس کے عمدہ بال آ گئے۔ فرشتے نے پوچھا تمہیں کس طرح کا مال پسند ہے؟ اس نے کہا گائے یا اونٹ۔ چنانچہ اسے حاملہ گائے دے دی گئی اور فرشتے نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس گیا اور پوچھا کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اندھے شخص نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے میری بینائی لوٹا دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی لوٹا دی۔ فرشتے نے پوچھا کہ تمہیں کس طرح کا مال پسند ہے؟ اس نے کہا بکریاں۔ فرشتے نے اسے ایک حاملہ بکری دے دی اور کہا اللہ پاک تمہیں اس میں برکت عطا فرمائے۔ اس طرح کوڑھی اور گنجے نے اونٹ اور گائے کی افزائش نسل کی اور اندھے نے بھی بکری کی۔ کوڑھی کے اونٹوں سے ایک وادی بھر گئی اور گنجے کے گائے بیل سے ایک وادی بھر گئی اور اندھے کی بکریوں سے بھی ایک وادی بھر گئی تھی۔ کچھ عرصہ بعد فرشتہ دوبارہ اپنی اسی شکل و صورت میں کوڑھی کے پاس گیا اور کہا میں ایک نہایت مسکین آدمی ہوں، سفر کا تمام سامان و اسباب ختم ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور پھر تمہاری مدد کے بنا میں اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں تم سے اس ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں اچھا رنگ، اچھی جلد اور مال عطا کیا، ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں جس پر میں اپنا سفر طے کر سکوں۔ اس نے فرشتے سے کہا کہ حقوق بہت زیادہ ہیں اس لیے تمہاری گنجائش نہیں۔ فرشتے نے کہا غالباً میں تمہیں پہچانتا ہوں، کیا تمہیں کوڑھ کی بیماری نہیں تھی جس کی وجہ سے لوگ تم سے نفرت کیا کرتے تھے؟ اور کیا تم فقیر نہیں تھے اور پھر تمہیں اللہ نے مال عطا کیا؟ اس نے کہا کہ یہ سارا مال و دولت تو مجھے اپنے آبا و اجداد سے وراثت میں ملا ہے۔ اس پر فرشتے نے کہا اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی پہلی حالت پر لوٹا دے۔ پھر فرشتہ اپنی اسی شکل و صورت میں گنجے کے پاس گیا اور اس سے بھی وہی کچھ کہا جو کوڑھی سے کہا تھا۔ اس گنجے نے بھی وہی جواب دیا جو کوڑھی نے دیا تھا۔ فرشتے نے کہا اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تمہیں اپنی پہلی حالت پر لوٹا دے۔ اس کے بعد فرشتہ اپنی اصلی شکل و صورت میں اندھے کے پاس گیا اور کہا کہ میں ایک نہایت مسکین اور مسافر آدمی ہوں، سفر کے تمام اسباب و وسائل ختم ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پھر تمہاری مدد کے بنا میں اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں تم سے اس ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں بینائی دی ایک بکری مانگتا ہوں جس سے اپنی سفر کی ضروریات پوری کر سکوں۔ اندھے نے جواب دیا کہ واقعی میں اندھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بینائی عطا فرمائی۔ اندھے نے فرشتے سے کہا جتنی چاہو بکریاں لے لو اور جتنی چاہے چھوڑ دو، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، آج اللہ کے لیے جو چیز بھی تم لوگے اسے لینے سے میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ اس پر فرشتے نے کہا اپنا مال اپنے پاس رکھو، یہ تو صرف تم لوگوں کا امتحان تھا اور اللہ تعالیٰ تم سے راضی اور خوش ہے اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہے۔ فرشتے نے اللہ کے حکم سے دوبارہ کوڑھی والے اور گنجے کو پرانی حالت میں بدل دیا۔ وہ بہت ہی غریب ہو گئے جبکہ تیسرا آدمی اندھا وقت کا امیر ترین شخص بنا۔ دوستو اس طرح کی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں چینل کو۔